ایوریون، میں ہوں شکائنہ اور میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر سمر سہیل، اور آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دور حاضرہ میں دنیا کے حالات اور واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسیح کی آمد نزدیک ہے، اور آج کل ایک اور بات ہم ٹرینڈ میں سن بھی رہے ہیں، اور کلام کے ماہرین خادمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ریپچر 23 سپٹمبر کو ہو۔ تو میں پاسٹر جی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ڈیٹ کنفرم کرنا یہ ببلیکلی کریکٹ ہے، اور 23 سپٹمبر اگر لوگ بول رہے ہیں، خدا کے خادمین بول رہے ہیں کہ 23 سپٹمبر کو ریپچر ہو سکتا ہے، تو یہ کس کانٹیکسٹ سے بول رہے ہیں؟ کائنڈلی میں اس بارے میں جاننا چاہوں گی۔ تھینک یو شکائنہ۔ کلام مقدس کی روشنی میں اگر ہم متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 36ویں آیت کو دیکھیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم تاریخ جو ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے یا کوئی بھی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ نہ تو فرشتے اس دن کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ ہی جو بیٹا ہے وہ اس بارے میں جانتا ہے مگر صرف باپ۔ 23 ستمبر کا جو دن ہے جو اناؤنس کیا جا رہا ہے، اور جو اسکالرز خاص طور پر جو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ریپچر، وہ اس لیے یہ چیز جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے کہ 23 ستمبر کو یہودیوں کی عید ہے، نرسنگوں کی عید، اور اسکالرز اس حوالے سے متفق ہیں کیونکہ ساری جو عیدیں تھیں وہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے یا یسوع مسیح کو پیش کرتی تھیں، کیونکہ ساری جو عیدیں تھیں وہ عکس تھیں، جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ساری قربانیاں جو تھیں وہ بھی یسوع مسیح کی قربانی کو پیش کرتی تھیں۔ نرسنگوں کی عید کو ریپچر کے ساتھ یہ ملایا جاتا ہے، کیونکہ تسلونیکیوں کے خط میں پولس رسول نے کہا کہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور پھر جو مسیح میں سوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور ہم جو زندہ ہوں گے ہم بدل جائیں گے۔ پھر کرنتھس کے خط میں پولس کہتا ہے کہ پچھلے نرسنگے کی بات کرتا ہے اور ہم سب بدل جائیں گے۔ جو نرسنگوں کی عید ہے وہ ریپچر کہا جاتا ہے کہ وہ ریپچر کو ظاہر کرتی ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق ریپچر ہو بھی سکتا ہے، 23 ستمبر کو ریپچر ہو بھی سکتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 23 ستمبر کو ریپچر ضرور ہوگا۔ خداوند کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا۔ ویور سے خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو یسوع مسیح کی جلالی آمد کے لیے تیار کرنا ہے، اور جو کنواریاں تیار تھیں وہ شادی کے جشن میں شامل ہوگی، اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے تاکہ ہم شادی کے جشن میں شامل ہو سکیں۔ اچھا پاپا، تو یہ ریزن ہے کہ ریپچر کو نرسنگوں کی عید کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ٹاپک اب بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے، اور میں اور جاننا چاہوں گی ریپچر کے بارے میں ببلیکلی۔ تو آپ مجھے بتائیں اب کہ ریپچر کیا ہے؟ ریپچر جو ہے یہ ایک بڑا زبردست مضمون ہے، اور ابھی آمد ثانی میں سب سے پہلا جو واقعہ ہونے والا ہے وہ ریپچر ہے۔ ریپچر کیا ہے؟ کلیسیا کا آسمان پہ اٹھایا جانا۔ آمد ثانی جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ جو ہے اس سے کہا جاتا ہے پوشیدہ آمد، اور دوسرا حصہ جو ہے اس سے کہا جاتا ہے ظاہری آمد۔ خداوند یسوع مسیح ابھی آئیں گے اور کلیسیا کو وہ آسمان پر لے کے جائیں گے۔ 2000 سال سے کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے سن رہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ریپچر کلیسیا کا ہوگا۔ کلیسیا، جب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا کسی ڈینومینیشن
یا کسی فرقے یا کسی مشن کا نام نہیں ہے. گو کہ ہم نے چرچز کو نام دیے ہوتے ہیں کہ یہ لیونگ برانچ چرچ ہے, یہ کرائسٹ چرچ ہے, یہ چرچ آف پاکستان ہے, یا یہ یو پی چرچ ہے. لیکن کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا وہ ہے جس کے نام برے کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے, اور ان کے نام آسمان پہ لکھے ہوئے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ جو بدروہیں ہیں وہ تمہارے تابع ہیں, بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پہ لکھے ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح کلیسیا اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کلیسیا ایسی چاہتے ہیں جس میں نہ کوئی داغ ہو, نہ جھری ہو, نہ دھبا ہو. جو مسیح میں سو چکے ہوں گے پھر وہ زندہ ہوں گے, اور جو باقی زندہ زمین پہ موجود ہوں گے, یہ دونوں جو گروہ ہیں یہ خداوند یسوع مسیح اپنے دلہے کا استقبال کریں گے, اور پھر یہ سارا جلوس آسمانوں کی طرف گامزن ہوگا. ویسے پاپا میں سوچ رہی ہوں کتنا پیارا وہ ٹائم ہوگا اور کتنا پیارا وہ منظر ہوگا جب یسوع ہمیں لینے کو آئے گا اور ہم آسمان پہ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, اور سڈنلی یہ سب کچھ ہونے کو ہے. اور میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ ہمیں کتنا ویجیلنٹلی اپنی ڈیلی لائف خدا کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. ہر سٹیپ ہمیں پھونک پھونک کے لینے کی ضرورت ہے. تو ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ پرانے عہد نامے میں بھی ریپچر کا کوئی ذکر ہے, یا کوئی ایسی پرسنالٹی جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ ریپچر میں اٹھایا گیا ہو. جی بالکل, اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہمیں ریپچر کے حوالے سے مثالیں ملتی ہیں. خاص طور پر سب سے پہلی جو مثال ہمیں ملتی ہے وہ ہنوک کی ہے, اور ہنوک کے بارے میں لکھا ہے پیدائش 5ویں باب میں کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, اور وہ خداوند کو پسند آیا اور خداوند نے اسے اٹھا لیا. پہلا ریپچر جو ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ملتا ہے وہ ہنوک کی مثال ہے. لیکن ایک خاص بات جو ہنوک کے حوالے سے ہے وہ یہ تھی کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پوری کرتا رہا, اور جو خدا اس سے کہتا رہا وہ خدا کے حکم کو مانتا رہا, اور خدا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا رہا. اسی لیے تو پھر خدا نے اسے اٹھا لیا اور اس نے موت کو نہیں دیکھا. پھر دوسری مثال جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے وہ ایلیا نبی کی ہے. ایلیا نبی بھی موت کو دیکھے بغیر آسمان پر اٹھایا گیا, اور خدا نے خاص طور پر ایک بڑا زبردست پروٹوکول تھا جس کے تحت جو ہے وہ ایلیا اٹھایا گیا. آچھی رات آتے ہیں, ایک آسمانی سواری آتی ہے, شاہی سواری آتی ہے, اور خدا رتھوں کو بھیجتا ہے ایلیا کو آسمان پر لے جانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ دو مثالیں ہیں, اور دونوں خدا کے ساتھ چلتے تھے, دونوں زبردست سورما تھے. میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے, کیا لیسن ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور کلام کو سامنے رکھنا ہے. جیسے یشوع کی کتاب میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے اس سب پر عمل کر سکے. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, اور کوشش کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے کہ جب یسوع مسیح آئے تو ہم ریپچر میں ہنوک کی طرح اور ایلیا کی طرح آسمانوں پر اٹھائے جائیں. یہ کتنی خوبصورت اگزامپل ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا, یعنی وہ خدا کے کلام میں اور خدا کے ساتھ کتنا وفادار تھا. تو اچھا, ایک اور کویسچن جو میں سوچ رہی ہوں, جب آسمان پہ ہم اٹھا لیے جائیں گے, ریپچر ہو جائے گا, تو اس کے بعد زمین پہ کیا ہوگا؟ کلیسیا جب اٹھائی جائے گی تو وہ 7 سال آسمان پر رہے گی,
اور نیچے زمین پہ 7 سالہ بڑی مصیبت ہوگی، اور یہ وہ ٹائم ہوگا جس میں اینٹی کرائسٹ جو ہے، مخالف مسیح جو ہے، وہ ظاہر ہوگا، وہ نمودار ہوگا۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، مخالف مسیح جو ہے، وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور ابھی وہ منتظر ہے خدا کے پلان اور خدا کے منصوبے اور خدا کے ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، جیسے کلیسیا آسمانوں پہ جائے گی، وہ دنیا کے سٹیج پر ظاہر ہوگا، اور ایک بڑے زبردست لیڈر کے طور پر وہ ظاہر ہوگا، اور دنیا اس کی گرویدہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک ایسا انقلاب لے کے آئے گا جو خونی انقلاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید انقلاب ہوگا، یعنی اس میں کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، کوئی خون نہیں بہایا جائے گا، پیس ہو جائے گا، بالکل امن ہو جائے گا، پیس ہو جائے گا، اور لوگ آشش کر اٹھیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے کہ ہمیں ایسے ہی لیڈر کی، ایسے ہی قائد کی تلاش تھی کہ جس نے خون خرابے کے بغیر، قتل و غارت کے بغیر دنیا میں امن جو ہے، پیس جو ہے، اس کو قائم کر دیا۔ یہ ایک بڑا کام یہ ہوگا 7 سالہ بڑی مصیبت میں کہ اینٹی کرائسٹ کا ظہور ہوگا، اور پہلے جو 3.5 سال ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ عہد باندھے گا، اور پھر انہی 3.5 سال جو پہلے ہیں اس میں وہ بائبل مقدس کے مطابق وہ ہیکل بنوائے گا۔ حالانکہ یہ مشکل کام دکھائی دیتا ہے، لیکن کیونکہ لوگ پھر اس کو مانیں گے، اس کی بات کو وزن دیں گے، اور جو وہ کہے گا پھر مذاہب جو ہیں وہ اس کی باتوں پر اتفاق کریں گے، اور وہ ہیکل بنوائے گا، اور پھر آخری جو 3.5 سال ہوں گے، بائبل مقدس اس سے کہتی ہے کہ بڑی مصیبت کے دن ہوں گے، اور متی 24ویں باب میں خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دانیل کی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر وہ تسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے مقدس میں، خدا کی ہیکل میں بیٹھ کر وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور وہ بڑا بول بولے گا مکاشفہ کی کتاب کے مطابق۔ اچھا، تو یہ سٹارٹنگ کے 3.5 سال میں نہیں ریویل کرے گا ایسی کوئی بھی بات؟ جی، 3.5 سال جو امن کے سال ہوں گے، اور اس میں یہ بڑا کام کرے گا ہیکل بنانے کا، اور پھر جو آخری 3.5 سال ہیں اس میں پھر وہ اپنا آپ ظاہر کرے گا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو بھی اس نے عہد و پیمان کیے ہوں گے ان کو وہ توڑ دے گا، اور ان پر ظلم اٹھائے گا۔ پاپا، اینٹی کرائسٹ کا بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت واسٹ ہے، اس کے بارے میں بھی میں سیکھنا چاہوں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آڈینس بھی جاننا چاہے گی، اور آخر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ سائنس تو جو دنیا میں ہو رہے ہیں، ایونٹس تو چل رہے ہیں، بٹ ہمارا فرض کیا ہے کہ کلیسیا کو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم میں؟ یہ بڑی زبردست بات ہے جو آپ نے پوچھی، اور میرے خیال میں ہمیں اپنے آڈینس سے ضرور اس بات کو شیئر کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہمیں دوسروں کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ کہاں سے ہوگا، وہ کون سے ملک سے ہوگا، کون سے علاقے سے ہوگا، کس مذہب سے اس کا تعلق ہوگا۔ یہ ایک واقعی وسیع مضمون ہے جس کے بارے میں ہمیں مزید ایک اور پوڈ کاسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال کے مطابق ہمیں اینٹی کرائسٹ کا اتنا منتظر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور یسوع مسیح کا ہمیں منتظر ہونا چاہیے۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے، جیسے متی کی انجیل میں لکھا ہے 24ویں باب میں،
کہ ساری دنیا میں انجیل کی منادی ہوگی تب خاتمہ ہوگا. میرا فرض یہ ہے کہ میں زیادہ روحوں تک خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کی خوشخبری کو سناؤں، اور یسوع مسیح کے پیغام کو جہاں جہاں مجھے موقع ملے میں کلام کا بیج بوؤں، تاکہ زندگیاں نجات پائیں، زندگیاں توبہ کریں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، اور پھر جب یسوع مسیح آئے تو پھر وہ اڑ کر اس کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں. ہمیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے، تیار رہنا ہے، اور دوسری زندگیوں کو بھی مسیح یسوع کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ نے پسند کی ہوگی اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. آنے والے دنوں میں ہم ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. گاڈ بلیس یو آل.